الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل له القرآن وجعله شفاء وهدى ورحمة لذوي الإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراه شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا میرے دوستو بھائیو عزیزو، اللہ جل شانہ کی ذات عالی کا بہت بڑا فضل اور احسان کہ رب تعالیٰ نے عید الاضحیٰ کے اندر قربانی جیسا ایک عظیم الشان عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب تعالیٰ سے بار بار دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جل شانہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یقیناً عید کا جو موقع ہوتا ہے یہ بہت بڑی خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک مومن کے لیے اور مسلمان کے لیے سب سے بڑی خوشی عمل کے پورا کرنے کے اندر ہے۔ ایک ایمان والے کو عمل کی توفیق کا مل جانا اور اس عمل کو پایہ تکمیل تک پہنچ جانا، اس پر رب تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ اسلام کے اندر خوشی کا کیا تصور ہے اور خوشی منانے کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں، اس پر چند مختصر باتیں عرض کریں گے۔ آپ کے سامنے پارہ نمبر 11 سورہ یونس اس کی آیت نمبر 58 تلاوت کی ہے۔ اس میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، فبذلک فلیفرحوا، یہ دو وہ چیزیں ہیں جس پر خوشی منانی چاہیے۔ فلیفرحوا یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں اس پر خوش ہونا چاہیے۔ یہ دو چیزیں کتنی قیمتی ہیں، آگے فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں، خیر مما یجمعون، کہ اے لوگو یعنی دنیا کے اعتبار سے دنیاوی مال و متاع
جتنا بھی تم اکٹھا کر لو ان ساری اکٹھے کرنے والی چیزوں میں سے رب کا فضل اور اس کی رحمت یہ اتنی بڑھیا چیزیں ہیں کہ حقیقی خوشی ان دو چیزوں کے اوپر ہونی چاہیے اور منانی چاہیے۔ اب سوال ہوگا کہ یہاں پر اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مفسرین نے اس کو ذکر کیا کہ اللہ کے فضل سے مراد قرآن کریم ہے، اور اللہ کی رحمت سے مراد اس قرآن کی تلاوت کی توفیق کا مل جانا ہے۔ تو گویا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں فَلْيَفْرَحُوا کہ جس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے، کہ جس امت کو، جن لوگوں کو قرآن کی شکل کے اندر کتاب مل گئی اور پھر اس قرآن کی تلاوت کی توفیق مل گئی، دنیاوی مال و متاع اور اسباب کے مقابلے میں اصل خوشی اس چیز پر ہونی چاہیے۔ ایک دوسرا قول جو مفسرین نے ذکر کیا، فرمایا کہ فضل سے مراد قرآن ہے اور رحمت سے مراد اسلام ہے، یعنی اصل خوشی رب کے قرآن پر اور رب تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے اسلام، جو اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا، یہ اصل خوشی کی چیزیں ہیں۔ تیسری روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ فرماتے ہیں کہ فضل سے مراد قرآن ہے اور رحمت سے مراد امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ جن کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمام جہان کے لیے امام الانبیاء کو رحمت بنا کر بھیجا، تو فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، یہ وہ خوشی کی چیزیں ہیں، یہ وہ خوشی کی چیزیں ہیں جن پر خوش ہونا چاہیے، رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ جل شانہ کا اس کے اوپر بار بار شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے آپ کے سامنے جو تلاوت آیت حدیث تلاوت کی ہے، مسلم شریف کی روایت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عجبا لامر المومن، حضور فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے۔ مومن کے ساتھ اللہ پاک کا معاملہ کیسا ہے؟ فرمایا ان امرہ کلہ خیر، اس کو جو حال بھی پہنچے، خوشی پہنچے، تکلیف پہنچے، رنج پہنچے، درد پہنچے، غم پہنچے، جس حال کے اندر بھی ہو، فرمایا کہ ہر حال مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ لیکن کب؟ فرمایا کہ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ، اور یہ معاملہ صرف رب کا مومن کے ساتھ ہے، باقی کسی غیر مسلم کے ساتھ نہیں ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ ان اصابتہ سراء شکر، فرمایا جب اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے تو خوشی کے موقع پر رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ فکان خیرا لہ، یہ شکر ادا کرنا اس کے لیے رب تعالیٰ کی اس کا عزت اور مقام بن جاتا ہے اور اس کے لیے خیر کا سبب بن جاتا ہے۔ تو خوشی میں شکر ادا کرنا، فرمایا کہ یہ مومن کی نشانی ہے کہ جب اس کو خوشی ملتی ہے تو وہ پھر رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کو کوئی خوشی کی خبر مل جاتی تھی یا کوئی ان کو خوشی پہنچ جاتی تھی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کے اندر گر جاتے تھے۔ صحیح حدیث۔ اب سجدے میں گرنے سے مراد یا تو سجدہ شکر ہے جو عام طور پر لوگ ایسے موقعوں پر کرتے ہیں، یا سجدے میں گرنے سے مراد یہ ہے کہ رب کے حضور نماز کی حالت کے اندر اللہ کے سامنے نماز پڑھ کر اللہ سے گویا کہ شکر ادا کرتے رب تعالیٰ کا کہ یا اللہ یہ جو خوشی اور مسرت کا موقع آیا ہے، اے اللہ یہ تیری ہی فضل اور تیری ہی توفیق سے آیا ہے، ورنہ رب تعالیٰ اس خوشی کے موقع کو غم میں تبدیل کر دے۔ آپ کے سامنے ہے، کل بھی ایسے حادثے ہوئے ہیں، عید کے دن ایسے حادثے ہوئے ہیں کہ ایک
ایک ایک گھر سے 2-2 3-3 لاشیں بھی اٹھی ہیں، گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہو گئے ہیں، اور عید والے دن جو ہے نا جی گھروں کے اندر میتیں پڑی ہوئی ہیں، تو رب تعالیٰ کے لیے کسی گھر کی خوشی کو غم میں تبدیل کر لینا، اس کے لیے تو ایک لمحہ بھی نہیں لگتا ہے۔ اس لیے جب خوشی آئے فرمایا کہ رب کا شکر ادا کرو، اور یہ شکر ادا کرنا مومن کے لیے خیر کی چیز ہے۔ اور حضور نے فرمایا وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، اور جب کسی مومن کو تکلیف پہنچ جاتی ہے صبرا، اس پر صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، یہ صبر کرنا اس کے لیے خیر بن جاتا ہے، یہ صبر کرنا اس کے لیے جنت کی ضمانت بن جاتا ہے، یہ صبر کرنا اس کے لیے رب کی رضا بن جاتا ہے، یہ صبر کرنا اس کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، یہ صبر کرنا اللہ اس کو مقاموں پر پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے دونوں حالتیں، خوشی ہو یا غم ہو، مسرت ہو یا پریشانی ہو، صحت ہو یا بیماری ہو، خوشحالی ہو یا تنگدستی ہو، دونوں حالتیں ایمان والے کے لیے فرمایا ایک حالت میں شکر، دوسری حالت میں صبر، دونوں حالتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کے لیے خیر کا باعث ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ عید کے جو مواقع ہوتے ہیں خوشی کے مواقع ہوتے ہیں، لہٰذا شریعت نے، اسلام نے خوشی منانے کا حکم دیا، خوشی کی حوصلہ شکنی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے موقعوں پر خود صحابہ کرام ایسی تفریحات کے اندر لگا کرتے تھے جو صحت مند تفریحات ہوتی ہیں۔ اس لیے مسئلہ ذہن کے اندر رکھ لیجئے، میں نے پورا جمعہ اس کے اوپر بیان بھی کیا کہ اسلام اچھی تفریح کے خلاف نہیں ہے، اسلام صحت مند تفریح کے خلاف نہیں ہے، اسلام اس تفریح کے خلاف ہے جس کے اندر حدود سے تجاوز ہو جائے، جس میں اللہ کا حکم ٹوٹ جائے، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ٹوٹ جائے، جو ایک مومن کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اسلام ایسی تفریح اور ایسی خوشی کے خلاف ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے ایک دوسرے موقع کے اوپر باقاعدہ جو ہے اس کے اندر دوسری جگہ فرمایا لا تفرح